انسان جو ہے اپنی ہر ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیتا ہے. یہ بھی انسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ریالٹی بھی ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز میں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو پہلی چیز وہ کیا کرے گا, اس نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے اپنے پاس کہ میں نے کس کس کے اوپر بلیم ڈالنا ہے کہ یہ اس وجہ سے جو ہے میں اپنے ان برے حالات میں پہنچا ہوں یا مجھے ناکامی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ, کاش اگر میرے ابا جان ملینئر ہوتے نا تو جگر آج تیرا بھائی پتہ نہیں کدھر ہوتا. اگر میں فلاں خاندان میں پہنچا ہوتا نا تو آج میں امریکہ بیٹھا ہوتا. اگر یہ میرے محلے والے اچھے ہوتے نا تو میں یہ دنیا تبدیل کر دیتا. اب وہ کیا ہے کہ سارے پرابلمز جو ہیں وہ دوسروں میں نظر آ رہے ہیں لیکن اپنی ذات پہ فوکس نہیں ہے. میں کدھر غلط تھا, مجھ سے کیا غلطی ہوئی, مجھے کیا چیز بہتر کرنی چاہیے تھی, مجھے پلاننگ ٹھیک کرنی چاہیے تھی, مجھے کسی سے مشورہ لے لینا چاہیے تھا, مجھے یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے تھا, مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے تھا, مجھے یہ کام کرنا تھا تو یہ سکل سیکھنا چاہیے تھا, مجھے اگر ڈاکٹر بننا تھا تو محنت کرنی چاہیے تھی. اپنی ذات کے اوپر فوکس نہیں ہوتا بلکہ اپنی تمام ناکامیاں اور فیلیئرز جو ہوتے ہیں اس کا بلیم انسان دوسروں پہ ڈال رہا ہوتا ہے. جگر باس اچھا ملتا نا تو تیرا بھائی آج کمپنی کا سی ای او ہوتا, باس نے مروا دیا مجھے. تو یہ ہر جگہ پہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پہ بلیم ٹرانسفر کرتے ہیں. اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہیں جو کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جو انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور وہ چیز ایسی ہوئی جو واقعی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی. اس صورت میں بھی جو گریٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا وہ اس چیز کو دیکھ کر اس پہ رونا دھونا نہیں کرتے, اس سے ایک سبق سیکھتے ہیں. اور میں اکثر بات کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ دنیا میں دیر از نو پرماننٹ فیلئر. پرماننٹ فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فیلئر ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جو ٹیمپرری فیز ہوتا ہے جس میں انسان کو تھوڑا جھٹکا لگتا ہے لیکن کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا انالیسس کرنے کے بعد سیکھنے والی چیزیں سیکھے اور سیکھنے کے بعد آئندہ آنے والے جو کام کرنے لگے ان مسٹیکس کو ریپیٹ نہیں کرے. تو یہ فیلئر ایکچولی ہماری لرننگ کے پروسیس میں سے ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں آگے جو ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, لائف کا ایک نیا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے, تو جب ہم اس میں جائیں تو ہم ان غلطیوں کو اوائڈ کریں جو کہ ہم نے پہلے ہی کی جس کی وجہ سے ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم فیل ہو گئے. تو اصل میں کیا ہے کہ ہمارا بیہیویئر کا ایشو ہے کہ ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے. ہمارا دین ہمیں دو چیزیں سکھاتا ہے, رسپانسبلٹی اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اپنا محاسبہ خود کرو, اپنی ذات میں دیکھو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ کو امپروو کرو, خود کو بہتر بناؤ, خود کو مضبوط بناؤ. ہر چیز ہمیں ہمارے ذات کے اوپر فوکس کی جاتی ہے اور یہی چیز پھر ہمیں صحابہ کی پرسنالٹی میں بھی نظر آتی ہے. ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں تھا کہ وہ ایکسٹرنل فیکٹرز کو بیٹھ کے بلیم کرتے رہتے تھے, حالانکہ وہ جن حالات سے گزر رہے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے صحابہ نے دین کی محنت شروع کی اور دین پھیلانے کا کام شروع کیا, خاص طور پہ مکہ کی جو مکی دور تھا, جو شروع کا دور تھا, وہ بڑا مشکل تھا. بڑے مظالم تھے, بڑی مشکلات تھیں, بڑے چیلنجز تھے, ہر چیز مسلمانوں کے اگینسٹ ہی تھی اور مسلمان بالکل اگینسٹ آل آڈس چل رہے تھے. اور یوں تھا کہ جس طرح بالکل اپوزٹ کے دہراج کے جو دریا کا رخ ہے وہ اس طرف ہے اور وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں سوئم کر رہے ہیں, تو یہ والے حالات تھے. لیکن اس کے باوجود ہمیں ایسی چیزیں نہیں ملتی جو کہ ہماری سوچ کے حساب سے ہوتے ہیں نا, کہ اگر ایسی بات ہو, اگر یہ ابو جہل نہ ہوتا نا تو ہمارا کام بڑا آسان ہو جاتا. اگر یہ فلاں ٹائم پہ مجھے فلاں شخص نے مجھے مارا نہ ہوتا نا تو میں پتہ نہیں آج کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اگر یہ ہم مسلمان تھوڑے ہیں اور یہ کفار زیادہ ہیں, اگر ہم تعداد میں زیادہ ہوتے نا تو ہم ان کو دیکھیں کیا کر دیتے. مسلمانوں نے کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں کی جو کہ دوسروں کے اوپر تھی, بلکہ کانسٹنٹ فوکس کس چیز پہ تھا, اپنے تزکیے پہ. اپنا ایمان مضبوط کرو, علم حاصل کرو, تقوی حاصل کرو, قرآن پڑھو, قرآن سیکھو, سنت پہ عمل کرو, جو گائیڈ لائنز تمہیں دی جا رہی ہیں, جو قرآن کی آیات آ رہی ہیں ان پہ عمل کرو. اگر تمہیں مارا پیٹا بھی جا رہا ہے تو صبر کرو, اس صبر کے بدلے میں تمہاری پرسنالٹی اور گروم ہوگی, تمہارا کریکٹر اور ڈیولپ ہوگا. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں مکی دور کے اندر. اور مسلمانوں نے ان مشکل ترین حالات میں بھی صحابہ نے جو ہے وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑا, اپنے کام کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنا وقت دوسروں کو بلیم کرنے میں نہیں گزارا بلکہ اپنے آپ کو بہتر کرتے رہے اور اس پورے پروسیس سے وہ گزرے. اور وہ مکی دور سے پورے گزرنے کے بعد جب مدینہ گئے تو پھر الٹیمیٹلی وہ ساری چیزیں جو اب مکہ میں سیکھی تھیں
جو قربانیاں دی تھی, جو کچھ سیکھا تھا, جو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے استقامت اختیار کی تھی, اس کا رزلٹ پھر جا کے مدینہ میں ملا. مدینہ میں جانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے اور وہاں پہ پھر اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے. تو اصل چیز کیا تھا, جو مکی دور کے اندر مشکلات سے گزرنے کے بعد اپنے آپ کو امپروو کیا, اپنے ایریاز کو امپروو کیا, جو بھی امپروومنٹ کے ایریاز تھے, اس کے بعد کیا ہوا کہ نتائج جو تھے وہ مدنی زندگی کے اندر جا کے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہی ہماری اپروچ ہونی چاہیے. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ فوکس کرنا چاہیے, اپنی ذات پہ فوکس کریں کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے اور کیا ایریاز ہیں جن کو مجھے امپروو کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ میں بیٹھ کے اپنا سارا وقت جو ہے وہ سسٹم کو گالیاں دیتے رہیں اور ڈالر کو گالیاں دیں اور پیٹرول کو گالیاں دیں اور حکومت کو گالیاں دیں. اس سے چیزیں تبدیل نہیں ہونے والی. اپنا وہی وقت پروڈکٹیو چیزوں میں لگائیں. جتنا وقت فضولیات میں لگاتے ہیں اگر کچھ سیکھنے میں لگا دیں تو اس کا فائدہ آگے زندگی میں آپ کو ہو سکتا ہے.